سننے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے چینل پر، اور آج کے اس پروگرام میں بھی ایک بار پھر سے ہم گلگت بلتستان پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے تو اس کی لمحہ بلمحہ اپڈیٹ ہم آپ تک لے کر آ رہے ہیں، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے، الیکشن یا انتخابات کے حوالے سے تیاریاں کس نہج کو پہنچ رہی ہیں، لیکن سب سے اہم معاملہ جو اس سے پہلے کا ہے وہ ٹکٹ کی تقسیم کا معاملہ ہے، اور کیا پی ٹی آئی اپنے کینڈیڈیٹس یا اپنے امیدواران کو فائنل کرنے کے مرحلے کو فائنل کرنے کے حد تک پہنچی ہے یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ کہاں پر سکم آ رہا ہے، کہاں پر ٹھہراؤ ہے، کس وجہ سے رکاوٹ ہے، کیوں اب تک جو ہے وہ نام فائنل ہوئے، اس پر ہم بات کریں گے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے، چونکہ پریزیڈنٹ کو سمری جا چکی ہے تو 24 کو جو ہے وہ الیکشن شیڈول سامنے آنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے، اور 15 نومبر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات کا دن ہوگا، لیکن آبویسلی اس میں ابھی کئی طرح کی چمگوئیاں باقی ہیں جب تک کہ سمری باقاعدہ طور پر اپروو نہیں ہوتی اور شیڈول کا اعلان نہیں کر دیا جاتا۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تقسیم کا معاملہ ٹکٹ کی کہاں تک پہنچا ہے اور کون سے امیدواران کامیاب ہوں گے، آج کے اس پروگرام میں ہم اس کو بھی ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر چونکہ مختلف جو حلقے ہیں جی بی کے ان پر ہم نے بات کی اپنے مختلف پروگرامز کے اندر، تو آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ضلع گانچے کو ہم ٹچ کریں گے، 1 2 3 اس کے جو حلقے ہیں، یا پھر جی بی کی بات کرتے چلیں تو اس کے 22 23 24 حلقے کو جو ہے وہ آج کے اس میں ہم ڈسکس کریں گے پروگرام میں۔ حلقہ نمبر 2 انتہائی اہمیت کا حلقہ ہے جی بی کا، چونکہ یہ سابق وزیر اعلیٰ کا بھی حلقہ ہے، اور اگر ہم بات کرنے چلیں تو پی ٹی آئی کے جو جنرل سیکریٹری ہیں تحریک انصاف کے، ان کا بھی یہ حلقہ ہے، فتح اللہ خان صاحب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ گلاب شاہ آصف۔ یہاں سے کیا صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور صرف اتنا ہی نہیں، کس کا اتحاد کس سے ہو رہا ہے، مذہبی جماعتوں سے پی ٹی آئی کا اتحاد ہوا ہے یا نہیں، یا دیگر کون سے لوگ ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ان پر بات کریں گے۔ خواتین جو امیدواران ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، اور سب سے اہم چیز جو رہے گی وہ آئینی حیثیت ہے گلگت بلتستان کی، کیا اس کو 5ویں صوبے کی حیثیت حاصل ہوگی نہیں ہوگی، حالات کہاں ہیں، یہ ہے ایک اوور ویو ہمارے آج کے پروگرام کا۔ اور اگین چونکہ ہمیں بہت اندر کی معلومات چاہیے ہوتی ہے تو اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے نوید ستی صاحب کو، ان کے پاس ہوتی ہے اندر کی انفارمیشن۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ایک بار پھر سے ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بہت سے سوالات ہم نے آپ کے لیے اکٹھے کر رکھے ہیں، لیکن آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے کہ الیکشن کی تیاریاں کافی ہمیں جو ہے وہ زور و شور سے ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن کیا صورتحال ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ شیڈول شاید 24 کو سامنے آ جائے گا، اس کے بعد کیا صورتحال رہے گی؟ بالکل، اس سے پہلے ظاہر ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ جو ہے وہ بنانے کے حوالے سے ظاہر ہے اس پہ کچھ ایمرجنسی میٹنگز بھی ہوئی، اور ایمرجنسی ایک اجلاس بھی کال کیا گیا جس کو بعد میں ابھی تک کہا گیا ہے کہ فرائیڈے ہے، ایمرجنسی میں کیا گیا تو وہ نہیں ہوا۔ ابھی 2-4 دن بڑے اہمیت کے عمل ہیں، اس میں بڑا اہم فیصلہ ہوگا، لیکن اس میں کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ انہوں نے خدشات یہ ظاہر کیے ہیں کہ اگر اس وقت صوبہ جو ہے وہ دیا جائے گا تو ان کو نقصان ہوگا، ان کو سیاسی نقصان ہوگا کہ میکسیمم جو سیٹس ہیں وہ ظاہر تحریک انصاف اگر لے جاتی ہے، کیونکہ یہ جو ڈیمانڈ ہے گلگت بلتستان کی عوام کی، یا ان کو آئینی دائرے میں لانے کے لیے یا صوبہ بنانے کے حوالے سے، تو وہ ذرا تحریک انصاف اعلان کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے پاس رہے تو تب انہوں نے کیوں کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے؟ آج ان کو سیاسی طور پر اپنی جو ہے وہ مشکل دکھائی دے رہی ہے، چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی سیٹیں لے جا سکتی ہے وہاں پر، اس وجہ سے صرف مخالفت ہے، تو عوام کی بہتری کون سوچ رہا ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کا دور تھا جب ہم دیکھ رہے تھے اس وقت کے جو چیف جسٹس سے انہوں نے گلگت کا دورہ کیا، گلگت کے عوام کے ساتھ وہ گل مل گئے، بڑا کچھ انہوں نے امید دلائی۔ پھر ایک کمیٹی جو بنی تھی، جو ہم نے میرے پاس یہ ڈرافٹ موجود ہے، اس میں جو کہا گیا تھا کہ کیا کچھ ہوگا، وہ ظاہر مسلم لیگ نون کے آخری جو دور تھا اس میں مشکلات بھی تھیں، اور بھی ذرا ایشوز سامنے آ گئے تھے، شاید جس وجہ سے یہ 5واں صوبہ بننے کے حوالے سے آپ کے پاس بالکل یہ پورا ڈرافٹ ہے جو ایک مطلب تیار کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں چیزیں آپ کو بتا دوں گا۔ فی الحال اس کی صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، وہ ان کی جو اعلیٰ قیادت ایون فیڈرل میں ہے، اور وہاں کی وہ انہوں نے خدشات ظاہر کیے ہیں کہ اگر ابھی اس وقت آپ 5واں صوبہ ڈکلیئر کریں گے اور اس میں یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا، ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ مجھے اب ذرائع نے بتایا کہ ڈیل ہو رہی ہے کچھ سیٹس کے اوپر، وہ مسلم لیگ نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی وہ ڈیل کرنا چاہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ سیٹس دے دیں، اس کے بعد آپ جو مرضی مخالفت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر ہم آپ کا بے شک اس کو ڈکلیئر کریں۔ لیکن اس صورتحال افسوسناک نہیں دکھائی دیتی کہ عوامی جو مفاد ہے اس کو پس سے پش ڈالتے ہوئے سیاسی مفادات کو آپ بالاتر کر دیں، اور صرف اس بات پر جو ہے وہ سیاست ہو کہ آپ کو سیاسی طور پر دیکھیں، اگر تو نون لیگ نے جتنا گزشتہ حکومت میں
پروجیکٹس کے لیے بڑے بڑے پیسے دیے گئے. وہ پیسہ کہاں لگا, عوام کے اوپر کتنا لگا یا نہیں لگا وہ الگ بات ہے, لیکن بہت پیسہ جو ہے وہ GB کو دیا بھی گیا. بڑے بڑے پروجیکٹس بھی دیے گئے, کچھ پینڈنگ ہیں, کچھ عنقریب ان کا افتتاح بھی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ ڈکلیئر کر دیتے 5واں صوبہ تو ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کو بڑا کریڈٹ جانا تھا, کیونکہ یہاں پہ مختلف حکومتوں نے مختلف پروجیکٹس دیتے رہے ہیں اور مختلف آئینی صورتحال میں بھی ہم دیکھتے ہیں تبدیلی آتی رہی ہے. وہ بھٹو صاحب سے لے کر مختلف ضیاء الحق سے بات کریں, ایوب خان سے لے کر بات کریں تو کچھ نہ کچھ ہمیں. تو کیا 5واں صوبہ ڈکلیئر ہونے میں سیاسی مفاد ابھی تک جو ہیں وہ حائل ہیں یا کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ ابھی کیونکہ دیکھیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ ان کی اس وقت بہت اشد ضرورت ہے گلگت بلتستان. اس کے کچھ مزید اگر ہم بات کریں تو کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ بھارت ایک اپنے آپ کو آئسولیٹ کر چکا ہے. سی پیک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ظاہر کوریڈور ہے گلگت بلتستان, اور گزشتہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو گلگت بلتستان پر ایک بھارت یہ آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جناب یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے, یہ ہے وہ ہے. اور وہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہے کیونکہ لداخ میں پہلے ہی ایک ایشو ہے, وہاں پر بھارت ایک محاذ کھلا ہوا ہے, وہاں پر چین کے ساتھ جو ایشو ہے وہاں پر بھارت مشکلات کا مشکلات اس کو ہیں. لیکن ایک ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ مل کر بھارت کو, کیونکہ وہ ظاہر ایک سی پیک کے خلاف بڑی لیول پہ سازش بھی ہو سکتی ہے اور وہ گلگت بلتستان کو شاید اس حوالے سے کہیں وہ نیگیٹو طریقے سے جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش نہ کریں. اس لیے ایک تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہرحال یہ تو ہم سب کی نالج میں ہے کہ سی پیک کی وجہ سے گلگت کا جو اس وقت جو صورتحال ہے جغرافیائی بھی وہ بہت اہمیت کی حامل ہے, اور عالمی سطح پر بھی اس کو جو اہمیت حاصل ہے اس سے تو ہمیں انکار نہیں. لیکن مقامی سطح پر جب ہم بات کر لیتے ہیں تو اس کو صوبہ ملنا یا قومی سطح پر اس کی جو معاملات ہیں ان کو بگر یا براڈر پکچر میں دیکھنا جو ہے وہ حکومتوں کا بہت بڑے بڑے پروجیکٹس اس وقت موجود ہیں. دیامر بادشاہ ڈیم ہے, پھر سی پیک, بہت سے بڑے بڑے روٹس ہیں. ابھی انڈیجنس جو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کچھ بڑے پروجیکٹس جس میں بڑے بڑے پارکس ہیں, کچھ مزید پروجیکٹس ہیں, وہ وہاں پر جو ہے وہ ایک تو اناؤنسمنٹ ہونی ہے. تو اس سے ساتھ چاہ رہے ہیں کہ اس کو قومی ادارے میں جو گلگت بلتستان کے عوام کا ایک درینہ ایشو ہے اس کو بھی سالو کیا جائے. یہ اب 4-5 دنوں میں بڑی اہم اس میں پیش رفت سامنے آئے گی. ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں تو کیا وہ اعلان بھی کر رہے ہیں یا وہ ابھی اس کو پینڈنگ چھوڑ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی اگر واقعی وہ یہ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد یہ کریں گے. اور ظاہر اگر یہ مخالفت اپوزیشن کی بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی نقصان اپوزیشن کی ہوگا, اس میں بھی تحریک انصاف کو فائدہ ہی ہوگا اگر یہ رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر ان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ کچھ سیٹس کی حد تک ہمیں وہ چھوڑ دیا جائے, اور تو وہ چونکہ مبینہ طور پر یہ خبر ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے اور اس کی کلیریفیکیشن جو ہے یا اس کا کلیئر ہونا جو ہے وہ باقی ہے, لیکن معاملہ کچھ بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ 5واں صوبہ یا آئینی طور پر اس کو 5ویں صوبے کا جو حق ہے وہ حاصل ہونے میں بظاہر کچھ سیاسی مفادات جو ہیں وہ قومی مفادات سے اوپر دکھائی دے رہے ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں کے جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے. واپس آتے ہیں جی تحریک انصاف کی جانب اور ٹکٹ کی تقسیم کے معاملے پر بات کر لیتے ہیں. ہم کافی ویک سے یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید اس ویک میں یہ فائنلائز ہو جائے, اس ویک میں ابھی تک ٹکٹ کی تقسیم ہمیں فائنل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. جو حتمی امیدوار ہیں وہ سامنے آتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں, یا پھر یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے؟ نہیں, فیصلہ ہو چکا ہے آلموسٹ. ظاہر ہے لسٹیں آگے بھیجی گئی ہیں, واپس ایک ادارے کو بھیجیں گی کہ آپ ان کو چیک کر کے وہ کریں, کیونکہ شیڈیول جیسا کہ آپ نے پہلے بھی اپنے انٹرو میں بھی بات کی کہ جو شیڈیول ہے وہ 24 کو جاری ہو جائے گا, کیونکہ سمری جو ہے پریزیڈنٹ آفس میں پہنچ چکی ہے. اس میں 24 کو شیڈیول جاری ہوتا ہے اور 15 نومبر اگر واقعی فائنل یہی, کیونکہ وہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنڈے ہے, بڑی سوچ سمجھ کی تاریخ. اس کو لاسٹ منٹ تک اتنا ہڈن کیوں رکھا ہوا ہے, کیوں نہیں بتا رہے کہ کون فائنل امیدوار ہیں؟ کس حوالے سے؟ یہ پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ تقسیم کا معاملہ ہے, ابھی بھی مشکلات ہیں. ابھی اسٹل ان کو جب لسٹیں تیار ہو کے گئی ہیں اس میں بہت سی مشکلات ہیں. اس میں صوبائی قیادت کچھ اور چاہتی ہے, یہاں پر فیڈرل میں ڈویژن ہے. علی امین گنڈا پور کسی اور کے لیے تگودو کر رہے ہیں, سیف اللہ نیازی کسی اور کے لیے بات کر رہے ہیں, کرنل امان ظاہر ہے وہ بھی وہاں موجود ہیں, انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو لارا لگایا ہوا ہے. پھر اگر ہم بات کریں اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنی ایک وہاں پر جو ان کی اپنی ہوتی ہے پولیٹیکل ونگ, وہ دیکھتا ہے کہ کیا صورتحال ہے, کون کون سے لوگ ان کی گراس روٹ لیول پر کیا وہاں پر نوعیت ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ہم نے دیکھا کہ پہلے سے وفاق میں موجود تھے اور وہ گراؤنڈ میں نہیں موجود تھے, وفاق میں موجود تھے, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, پی ٹی آئی کے اعلیٰ قیادت کے ساتھ. تو وہ شروع میں تو ان کا نام آتا رہا ہے, ہم نے بھی دیکھا کہ بہت جگہوں پہ ان کا نام تھا. لیکن اس کے بعد جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ کام کیا گراس روٹ لیول پر, اس وقت وہ بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. اور پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے خطرہ زیادہ ہے اس وقت,
کیونکہ جو نئے لوگ آئے ہیں مسلم لیگ نون سے بہت سے لوگ آ چکے ہیں. جی بالکل. پیپلز پارٹی سے ظاہر ہے وہ تو حکومت میں نہیں تھی, لیکن نون لیگ کے منسٹر اٹھ کے جب آ گئے تو اب وہاں پہ جو موجود تھے پہلے سے تحریک انصاف کے جتنے بھی وہاں پہ امیدوار تھے 5 6 7 وہ اکٹھے ہو گئے اور وہ اپنا اتحاد لے کے بیٹھ گئے کہ جناب ہم میں سے کسی کو ملے گا تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے, باہر سے آنے والے کو سپورٹ نہیں کریں گے. اچھا اس پہ یہاں میں آپ کو پھر انٹرپٹ کر لیتی ہوں. جب اتحاد کی بات آ گئی ہے تو کیا ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ حلقہ ایک جو ہے وہ مذہبی اعتبار سے بڑا مضبوط حلقہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے, کیا تحریک انصاف کا مذہبی جماعتوں کے ساتھ الحاق ہوا ہے؟ کیا وہ شامل ہوئی ہیں ان کے ساتھ یا ان کا کوئی اتحاد وہاں پہ بنا ہے؟ اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کا کس کے ساتھ اتحاد آپ کو؟ دیکھیں ابھی تک جو خبر سامنے آ رہی ہے, ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ حلقہ 1 جی گلگت بلتستان کا GBLA 1 4 5 اور 8 یعنی اسکردو کا حلقہ 2 ہے اور گلگت ڈویژن کے حلقہ نمبر 1 4 اور 5 یہ 4 جو ہیں اس میں مذہبی جماعتوں کے ساتھ ان کا اتحاد آلموسٹ فائنل ہو گیا ہے. یہ شیڈیول جاری ہونے کے فوراً بعد سامنے آ جائے گا اور اب ظاہر ہے جب 4 ان حلقوں میں آئے گا وہاں پر یہ تحریک انصاف اور مذہبی جماعتیں وہ اس کے بعد ہی ان کے امیدوار سامنے آئیں گے کیا پوزیشن ہوگی. کیا تحریک انصاف کی اگر کوئی بغاوت ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ یہ ہوگا کہ وہ آزاد حیثیت میں آئیں گے. انہوں نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو وہ بھی عجیب طرح کا ہے. اینڈ میں اس میں تحریک انصاف نے ظاہر ہے کچھ کٹا تو ہوا ہے لیکن اینڈ میں لکھا ہوا کہ اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا اس کے بعد آپ الیکشن نہیں لڑیں گے, لیکن استعفیٰ دینے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ پارٹی کے الیکشن لڑ سکتے ہیں. لیکن ایک اور چیز اس میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے الیکشن لڑا تو اللہ کا عذاب بھی آپ پر نازل ہوگا. تو باقاعدہ طور پر کچھ مذہبی لحاظ سے بھی ڈرایا, کچھ امیدواروں نے مطلب کٹ کیا ہوا اس میں, لیکن یہ صرف گلگت بلتستان کی عوام کے لیے یہ الگ سے امیدواروں کے لیے کیوں تھا اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے, اس پہ الگ سے ہم بات کر لیں گے. لیکن فی الحال حلقہ 1 4 5 اور 8 یعنی اسکردو کا 2 اور گلگت بلتستان گلگت جو ہے ڈویژن کا وہ حلقہ 1 اور 4 5 ان میں اتحاد آلموسٹ ہو چکا ہے. وہ مطلب سامنے ہی آنے والا ہے صرف. باقی کیونکہ بہت سے ایریاز ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون سے لوگ آئے ہیں وہاں پر تحریک انصاف کے اپنے جو جتنے بھی امیدوار تھے وہ اکٹھے ہو چکے ہیں. تو یہ ابھی تک بڑی کنفیوژن ہے اس وقت پارٹی میں. پہلے شروع میں تو یہ تھا کہ بھائی اس کو ٹکٹ ملے گا اور باقی وہ ہے, لیکن لوگوں نے جو ٹائم کے ساتھ دیکھا چونکہ ہم کافی عرصے سے اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں, آپ کی ظاہر ہے کہ اس ایریا میں کافی ورکنگ بھی ہے, اس لحاظ سے جو امیدواران ہمیں شروع میں بہت اسٹرانگ دکھے اور ہمیں لگا کہ PTI ان کو ٹکٹ دینے والی اور بظاہر بڑا سیدھا معاملہ لگ رہا تھا, آہستہ آہستہ جب لوگوں کے ساتھ بات کی, لوگوں کے رجحانات سامنے آئے, PTI کے اپنے لوگوں کے رجحانات سامنے آئے, ان کے تحفظات اٹھے تو پتہ چلا کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ PTI کے اپنے لوگوں سے PTI کے لوگوں کو زیادہ خطرہ ہے بجائے اس کے کہ ہم سوچیں کہ باہر کے لوگ ان کو کتنا نقصان یا ووٹ بینک ان کو کتنا نقصان پہنچائے گا. کافی حلقوں کی ہم نے بات کی ہے, ضلع گانچے کے 1 2 3 حلقے کی بات کر لیتے ہیں یا GBLA کی بات کرتے چلیں تو وہ ظاہر ہے کہ 22 23 24 جو اس کا حلقہ ہے, کیا صورتحال ہے اس کی وہاں پہ؟ دیکھیں اگر آپ پہلے بات کرتے ہیں 22 23 گانچے کی اس میں بھی جو صورتحال ہمیں 15 16 سے 18 تک لگ رہی تھی, بہت سے امیدوار بھی ہیں اور وہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو باہر سے آنے والے امیدوار ہیں یعنی دوسری پارٹی سے ان کو ظاہر ہے ان سے جب ٹکٹ ان کو پہلے مشروط ان کو دے دیا تھا, یعنی مشروط یہی تھی کہ جو مسلم لیگ نون کے ابراہیم ثنائی ہیں یا باقی جو دیگر حیدر خان ہے یا اس طرح کے جو لوگ منسٹر بھی رہے ہیں وہ فوراً اس کے بعد آ گئے پارٹی میں, تو ان کو باقاعدہ طور پر شروع میں یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے ٹکٹ آپ کا ہے, ٹھیک ہے, یعنی مشروط ان کی وہ آئے ہیں PTI میں. اب آگے ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا. اگر ان کو ٹکٹ مل بھی جاتا ہے اور تحریک انصاف کے 4 5 یا 6 7 جو جتنے بھی حلقوں میں موجود ہیں وہ اکٹھے مل کر آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑتے ہیں تو وہ سیٹ خطرے میں ہے, وہی سیٹ جو مسلم لیگ نون سے آئی ہے. اور وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک نہیں لے کے آئے ساتھ, وہ اپنا ذاتی ووٹ لے کے آئے ہیں. اور اسی حلقے سے اگر کئی ایریاز ایسے ہیں جہاں سے مزید ان کے اپنے عزیز و اقارب جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ بھی ایک بڑے خطرناک صورتحال. اگر حلقہ 22 کی ہم بات کریں تو وہاں پر جو صورتحال اس وقت نظر آتی ہے, وہاں پر ظاہر ہے جو ایکس منسٹر ہیں, منسٹر تعلیم ابراہیم ثنائی پڑھے لکھے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور وہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مزید جو لوگ ہیں, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ 5 امیدوار ہیں جنہوں نے انٹرویو دیے, جس میں ایک ہیں جاوید اختر ہیں, مشتاق حسین ہیں PTI سے, غلام رسول ہیں, غلام رسول بلٹی ہیں, مزمل ہیں یہ مزمل حسن خان, یہ ایک ینگ لیڈرشپ ہے یہ ان کی وہاں کی. اور پھر ابراہیم ثنائی جو ہے وہ PMLN چھوڑ کے حال میں آئے ہیں, تو PTI کی دوڑ میں, وہ ٹکٹ کی دوڑ میں ہیں. آلدو کہ ان کو پہلے کہا گیا تھا کہ ڈیفینیٹلی آپ جب آ گئے ہیں, منسٹر بھی ہیں, تو آپ کو بڑا آسان ہو جائے گا, لیکن اب ان کے لیے بہت مشکل ہے, نہ صرف ان کے لیے بلکہ تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پر دوسری طرف جو ہے وہ
اگٹھے ہو گئے ہیں سارے. اب اس میں گانچی ون کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو اس وقت ووٹ ہے وہ تقریباً 27,000 کے قریب ووٹ ہے. جو پرانے رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد بتائی جا رہی 24,500 جو ووٹ تھے, کیونکہ اس وقت الیکشن جو ہے نا وہ ذرا اس میں ہوگا. اب اس حلقے کی اگر اوور آل آپ پوزیشن دیکھیں تو اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اس حلقے میں, یعنی اگر ہم پی ٹی آئی کی بات, کیونکہ ذرا پی ٹی آئی مقبول جماعت ہوگی ڈیفینیٹلی, جب وفاق میں حکومت ہے تو انہی کی حکومت آنے کے چانسز ہوتے ہیں جو بھی وفاق میں ہوتی ہے. دوسری پارٹی وہاں پہ پیپلز پارٹی ہے جو فائدہ اٹھا سکتی ہے اگر تحریک انصاف کے ٹکٹ جس کو ملے گا اور باقی جو دیگر جتنے بھی ہیں وہ اگر وہ مخالفت کرتے ہیں آزاد حیثیت میں آ سکتے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کی جو ٹکٹ ہے وہ جس کو بھی ملتا ہے جتنے کی جو چانسز ہیں اس کے ہیں, اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ وہاں پر یہ دیکھتی ہے کہ ایک ہی لے کے, وہاں پر پیپلز پارٹی کی جو ہیں اس مضبوط ہیں, جعفر ہیں ان کا ایک اپنا پرانا ووٹ بینک بھی ہے. تحصیل گریس اور غواڑی کورو سے جو ہیں وہ رسول بلتی ہیں, ان دونوں تحصیلوں میں ابھی کوئی نمائندہ سامنے نہیں آیا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ سارے کے سارے مل کر رسول بلتی کو جو ہے وہاں پر اتحاد اگر ہوتا ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں تو جعفر کو وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اب رسول بلتی کو اگر ٹکٹ نہیں ملتا اور یہ ووٹ بینک ڈیفینیٹلی وہاں سے جعفر کو جائے گا اور پیپلز پارٹی کا وہاں امیدوار مضبوط ہو سکتا ہے. اب جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ اگر سنائی کو ملتے ہیں تو اس صورت میں پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ وہاں سے ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور اگر جو سنائی جو ہیں وہ ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ساتھ مشتاق حسین ہیں, پھر جاوید اختر ہیں, غلام رسول ہیں, مزمل ہیں, تمام کی سپورٹ حاصل کرتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے ایک بہت مضبوط وہ بن جائیں گے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو گانچے کا کے حوالے سے بات کرتے چلیں 2 ہے یا جی پی ایل اے کی بات کریں تو جو اس کا 23 حلقہ جو بنتا ہے اس کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اتحاد ہے جو سپورٹ کر رہا ہے ایک دوسرے کو, وہ کیا خبریں ہیں اور کیا وہاں سے جو کیا کچھ خواتین امیدوار بھی میدان میں ہیں, ان کی کیا صورتحال ہے, کتنی مضبوط آپ کو ان کی سیٹ دکھائی دیتی ہے یا کردار دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں اس سے اگلا جو حلقہ ہے وہ 23, اس میں ذرا آمنہ انصاری اور حاجی اقبال اور امان اللہ وہ ہیں, وہ اس پہ میں آتا ہوں, لیکن پہلے میں ذرا اس پہ وہ کچھ اس میں کچھ پوائنٹس رکھیں. جی بالکل. اب اس میں اب دیکھا جا رہا ہے کہ جو جی بی ایل اے حلقہ جو 22 ہے اور گانچی 1 ہے, اس میں 4 یونین کونسلز جو ہیں اور اس میں 3 تحصیلوں پر مشتمل ایک سب ڈویژن ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے کہ 3 امیدوار ہیں, جبکہ تحصیل گریس اور غواڑی کورو سے ایک مشترکہ امیدوار آنے کا امکان ہے کیونکہ ابھی وہاں اتحاد موجود ہے. ایسی صورت میں مجموعی طور پر جو تحصیل جو ڈوگنی تحصیل ہے وہ 2 امیدواروں میں بڑھ جائے گی, اسی طرح تحصیل گریس جو ہے غواڑی کورو کے مشترکہ ووٹ ایک امیدوار کو پڑھنے کی صورت میں وہاں پر ہم دیکھ لیں کہ وہ لوگ سیٹ نکال سکتے ہیں. اور اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ یعنی غلام رسول کو ملتا ہے اور وہ اتحاد کو قائم رکھ سکتے ہیں, باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں, تو وہ الیکشن سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اگر ابراہیم سرائی وہ ٹکٹ بھی لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ان کی سپورٹ حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ ٹکٹ سیٹ نکالتے ہیں. اگر وہ سپورٹ نہیں حاصل کرتے یعنی وہ اگر غلام رسول جو ہیں وہ جو گریس کے ہیں اس سے سپورٹ نہیں حاصل کرتے, پھر پی ٹی آئی کے جو جاوید اختر ہیں یہ غار سے ہیں, یہ نور بخشی فیملی سے ہیں, یہ ان کی سپورٹ نہیں حاصل کرتے, اور پی ٹی آئی کے جو کھرکو سے ہیں مشتاق حسین, ان کی بھی اگر سپورٹ نہیں, وہ بھی نور بخشی فیملی سے ہیں, تو ظاہر ہے پھر ان کو مشکلات آتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں تو اس میں جو بتایا جا رہا ہے نور بخشی جو فیملی ہے 25,000 کے قریب جو میں نے ووٹ بتایا تھا, ابھی بڑھ کے 27,000 ہو جائے گا. 80% جو ہے وہ یعنی جو ووٹ بینک ہے وہ نور بخشی فیملی کا ہے, یعنی کمیونٹی کا ہے. اس میں 70% صوفیہ ہیں اور 10% چکے امامیہ ہے یا اس سے بھی کم ہوں گے. 5% یہاں پہ شیعہ ووٹ ہے جو ابھی تک بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, باقی ظاہر ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. غلام رسول کا جو پی ٹی آئی کے ہیں ٹکٹ امیدوار ہیں, یونین کونسل گریز سے ہیں, شیعہ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, ان کا اپنا پرسنل ووٹ بینک اچھا خاصا ہے, 1000 سے زائد تو ان کا پرسنل ووٹ بینک ہے. پھر وہاں پہ اتحاد کی صورت میں ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. پھر پی ٹی آئی کے جو جاوید اختر ہیں ان کا بھی اچھا خاصا ووٹ ہے, اتحاد ان کے پاس بھی ظاہر ہوتا ہے تو وہ بھی کافی اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. پھر جو مشتاق حسین ہے نور بخشی امامیہ سے ان کا پرسنل ووٹ ہے, وہ بھی اچھا خاصا ووٹ بینک ان کا بھی موجود ہے, جو بتایا جا رہا ہے 2000 کے 1500-2000 کے قریب ہے. تو ابراہیم سنائی کا جو اگر یہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, اکیلے ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اور
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر مشتاق حسین جو کہ نور بخشی امامیہ فیملی سے ہیں، لیکن اگر نور بخشی کمیونٹی مکمل سپورٹ کرے گی اور ساتھ جاوید اور غلام رسول کرتے ہیں تو پھر نکالتی ہیں، اور یہی صورت اگر غلام رسول کو ملتی ہے اور باقی دیگر ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور اتحاد بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ یہ جو ایفس اینڈ بٹس ہیں یہ شروع سے چلتے آ رہے اور ابھی تک برقرار ہیں. ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو پایا کہ ہم بہت کانفیڈنٹلی کہہ سکیں کہ کوئی ایک ایسا امیدوار ہے کہ جو اپنی بیس پر ووٹ بینک کی بنا پر جو ہے وہ مکمل طور پر یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوگا، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ دیگر وہ لوگ ہیں. ہمیں بہت ہی کم لوگ ایسے دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیں گلگت بلتستان، آپ یو کانٹ کمپیئر گلگت بلتستان ود ادر پروونسز آف پاکستان. ایک تو وہاں پر یہ ہے کہ برادری سسٹم بہت، دوسرا وہاں پہ فیکشن ہے، مختلف ہے، یعنی آپ کے سیکٹیرین برادری کے علاوہ ابھی یہ جو مسائل چل رہے ہیں وہاں پہ برادریاں بھی تقسیم ہو گئی ہیں نا. ایک ہی برادری سے لوگ چونکہ بہت کھڑے ہیں تو وہ ووٹ بھی تقسیم ہو گیا، ووٹ بینک بھی تقسیم ہو گیا. پھر اگر ہم مذہبی منافرت تو نہیں اس کو قطعاً کہیں گے، لیکن مذہب کی بنیاد پر بھی یا عقیدے کی بنیاد پر بھی ایک بڑی جو ہے وہ تقسیم ہمیں ووٹ کی دکھائی دیتی ہے. تو ٹھیک ہے، برداشت ضرور ہے وہاں پر، عدم برداشت ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن ظاہر ہے کہ ذات برادری ہیں، مذہب کے رجحانات ہیں، سپورٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ووٹ تقسیم ہوتا ہے، اور تقسیم ہونے کی صورت میں لوگوں کے لیے مشکلات تو بہرحال ہیں. تو وہاں پر محمد جعفر ہیں، میں ایک آخری بس وہ کر دوں، جعفر جو ہیں ان کا ووٹ بینک اچھا خاصا ہے، اور میں نے کہا کہ اگر غلام رسول اور جو جاوید اختر ہے، مشتاق حسین ہے، ان کی اگر وہ سپورٹ حاصل نہیں کرتے ابراہیم ثنائی تو ان کی سیٹ خطرے میں ہے. اور اس صورت میں اگر پی ٹی آئی بھی یہ ان کو کہتی ہے، جتنے بھی امیدوار ہیں کہ بھئی آپ الیکشن نہیں لڑیں گے اور وہ پارٹی میں رہنا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ اس طریقے سے سپورٹ بھی نہیں کریں گے. اس صورت میں بھی جعفر جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. اگر ہر ایک یعنی غلام رسول یا جاوید اختر یہ اپنی حد تک تو رسپانسبل ہیں پارٹی کو، لیکن باقی دیگر اگر ٹکٹ ووٹرز کو یہ اس طریقے سے سپورٹ نہیں کرواتے تو وہاں پر سیٹ جو ہے وہ یہ اتنا سادہ مقابلہ دکھائی نہیں دیتا. اس میں وزڈم کے ساتھ ساتھ آپ کو سیاسی سطح پر بھی بڑی پھر ایک اور اس میں اگر آپ کہیں تو فدا حسین زیدی جو کہ ابراہیم ثنائی کے بہت قریبی دوست بھی تھے، اور ایک حلقے سے وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اور وہ سیم ان کا وہی حلقہ ہے، سیم جگہ سے وہ لڑ رہے ہیں. ایک چیز یہ بھی ہے، اگر وہ ابراہیم ثنائی ان کو بھی بٹھا لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور باقی دیگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی. ادروائز ان کو تحریک انصاف سے بھی اور اپنے ہی اس سے بھی ان کو یہ مشکلات ہیں. ابھی اس حلقے میں یہ صورتحال ہے، یعنی پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی بھی، یعنی مقابلہ آپس میں ہے، لیکن ان میں سے دیکھنا یہ ہوگا کہ اتحاد جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے اور کون، اور اتحاد کے بغیر ہمیں یا سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ سیٹ نکلتی یہاں پر دکھائی نہیں دیتی ہے، چاہے وہ ثنائی صاحب ہوں یا چاہے ہمیں دیگر لوگ دکھائی دیں. 23 حلقے 23 پر چونکہ میں آلریڈی آپ سے یہ بات کر چکی ہوں کہ وہاں پر ہمیں اتحاد بھی دکھائی دے رہا ہے، اور یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ خواتین بھی وہاں سے یا خاتون جو ہیں امیدوار ہمارے سامنے ہیں. کتنا مضبوط آپ کو لگتا ہے اتحاد، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے؟ کہ یہاں پر بھی سپورٹ کے بغیر صورتحال جو ہے وہی ہمیں دکھائی دیتی ہے جو کہ باقی حصوں میں اس وقت دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں حلقہ 23 جو ہے گانچے میں سب سے بڑی اہمیت اس وقت اس کو حاصل اس لیے کہ یہاں پر ہیں جو تحریک انصاف کی ویمن کی پریزیڈنٹ آمنہ انصاری ہیں. ایک تو وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خاتون بھی ہیں، اور تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں فیمیل کو ٹکٹ بھی دینا ہے، تو اس حوالے سے وہ مضبوط ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے اگینسٹ جو ہے جو پہلے ان کو لوگ سپورٹ کرتے رہے ہیں وہ لوگ الگ بھی ہو گئے ہیں، ایک ان کے لیے خطرہ بھی ہے. اور وہاں پر جو اس وقت ہیں پی ٹی آئی کے وہ امان اللہ خان ہیں، حاجی اقبال ہیں، یہ ڈویژنل کے نائب صدر ہیں، امان اللہ ہیں وہ صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں، پھر صحافت حسین ہیں یہ ضلع کا صدر ہیں، اور آمنہ انصاری جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ پریزیڈنٹ ہے ویمن کی. اور یہ صورتحال ہے، اور پھر دیگر لوگ بھی ہیں، لیکن مین یہی لوگ ہیں جو اب جو میرے پاس ایک چیز ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ ہماری ذرائع کی بات ہوئی ہے آمنہ انصاری سے، وہ کہتی ہیں کہ یہ سارا کچھ فیک ہے جو کچھ بھی مطلب شو کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو اتحاد ہے یا جو مذہبی ووٹ ابھی تک ان کے خلاف اتحاد کے اوپر تو یقیناً ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن چونکہ آپ کی ذرائع کی بات ہوئی آمنہ سے، تو پہلے بھی یہ کہا گیا کہ آمنہ انصاری کو جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے گزشتہ جو انتخابات رہی یا صورتحال رہی، اس بار وہ سپورٹ ان کے ساتھ دکھائی نہیں دیتی ہے. اس میں کتنی سچائی ہے اور سپورٹ کا ساتھ نہ ہونا ان کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں میں ایک آپ کو یہ اگر آپ چاہیں تو اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. حاج محمد اقبال جو ہیں وہ انہوں نے اپنے فیس بک پہ بھی سوشل میڈیا پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، حلقہ 2 گانچے کی قیادت متفق ہیں، پی ٹی آئی ٹکٹ کے لیے درخواستیں دی ہیں، پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی. اور انہوں نے ایک کیا کیا کہ قرارداد پیش کی ہے. ٹھیک ہے، قرارداد ہوئی ہے 2 جولائی 2020 کو زیر صدارت جناب امان اللہ صاحب پی ٹی آئی ڈپٹی جنرل سیکرٹری گلگت بلتستان کی ایک اہم منعقد ہوئی میٹنگ میں حلقہ نمبر 2 گانچے جی بی ایل اے 23 پارٹی کی ٹکٹ کے بارے میں کافی غور و خوض کیا گیا.
میٹنگ میں صوبائی ڈویژنل اور ذیلی عہدیداروں نے شرکت کی اور متفقہ طور پر درج ذیل قرارداد منظور کی. حالیہ الیکشن 2020 کے لیے انہوں نے لکھا کہ GBL-23 کے ٹکٹ کے لیے نامزد ہونے کی صورت میں مزال ممبران میں سے کسی کو بھی اگر نامزد کریں تو ہم بھرپور تعاون کریں گے, یعنی ایک دوسرے کی تعاون کی بات کی. اس میں جناب ہیں امان اللہ خان ڈپٹی جنرل سیکرٹری PTI GB, دوسرے ہیں حاجی محمد اقبال وائس پریزیڈنٹ PTI گلگت بلتستان ڈویژن, صحافت علی ہیں صدر PTI, یہ وہ ہیں, ان کو ذرا لگایا بھی میرے خیال سے ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ آمنہ انصاری نے ان کی بڑی سفارش کی تھی اور اب ان کے خلاف وہ اتحاد میں ہیں. محمد اسحاق ایڈوکیٹ ہیں, یہ ہیں جناب سیکرٹری جنرل PTI, یعنی اس میرے خیال سے اس ایریے کے ہیں. اب انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ شرکاء میں جو اجلاس میں ہوا تھا یہ سارے لوگ موجود تھے, انہوں نے یہ کیا جس میں مولانا محمد صدیق اکبر ڈپٹی جنرل سیکرٹری PTI, SP ریٹائرڈ غلام نبی وائس پریزیڈنٹ, محمد اسحاق شاکر ایڈوکیٹ, صحافت علی, حاجی محمد اقبال, امان اللہ خان. اچھا یہ کیا اتحاد ہے اور یہ کس کو سپورٹ کرتا ہے؟ یہ اتحاد یہ ہے کہ جناب ہم اگر باقی جو دیگر 4 لوگ ہیں یہ والے ٹکٹ والے, امان اللہ, حاجی محمد اقبال, صحافت علی اور محمد اسحاق, اگر ان میں سے کسی کو ٹکٹ ملتا ہے تو یہ چاروں اکٹھے ہوں گے. اور یہ ظاہر دوسری طرف آمنہ انصاری ہیں PTI کے, وہ ہیں. ٹوٹل 5 امیدوار ہیں, ان میں سے ایک تو وہ اکیلی ہیں اور دوسری طرف یہ 4 لوگ ہیں. اب اگر PTI ٹکٹ دیتی ہے آمنہ انصاری کو, ڈیفینیٹلی انہوں نے PTI ایک وہ خاتون یعنی ہیں, پھر اس سے پہلے بھی الیکشن لڑ چکی ہیں. لاسٹ ٹائم انہوں نے 2 الیکشن لڑے, 2 ٹکٹس پہ لڑا, ایک میں 5000 ووٹ لیا, ایک میں تقریباً 1800 ووٹ لیا. ان کا پورٹ فولیو دیکھتے ہوئے پھر وہ سوشل ورکر بھی رہی ہیں. اب ظاہر ہے اب لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ان کے خلاف جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو لاسٹ ٹائم جتنے بھی یعنی ووٹ بینک تھا, جو ریلیجیس ووٹ بینک تھا, انہوں نے بھی اپنا علیحدگی کا ابھی تک فیصلہ کیا. انہوں نے کہا جس کو ٹکٹ ملے گا تو دیکھا جائے گا. اور پھر اس کے بعد یہ 4 بندے مزید ہیں, انہوں نے بھی اپنا ایک اتحاد بنانے کی کوشش کی. تو یہ اتحاد خود کو آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہیں یا پارٹی کی سپورٹ میں ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے ٹکٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آمنہ انصاری دوڑ میں آگے ہیں, اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اب دوسرا ہے کہ امان اللہ ہیں اور حاجی اقبال ہیں, اور ساتھ ان کے 2 بندے صحافت علی اور باقی بھی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں ساتھ. اب ان کی دوڑ بھی ہے, حاجی اقبال کی بھی دوڑ ہے اور امان اللہ کی بھی دوڑ ہے. حاجی اقبال جو ہیں, ان کی حاجی اقبال کی جو اہلیہ ہیں وہ گورنر کی اہلیہ کی کزن بھی ہیں. اب وہ گورنر گروپ میں شامل ہو گئے. امان اللہ ابھی کسی گروپ میں بھی اس طرح شامل نہیں ہے, اور یہ پرانا جو ہے وہ ورکر ہے PTI کا, اور شاید اس طریقے سے اس کے پاس وہ پیسہ بھی نہیں ہے یا وہ چیزیں بھی نہیں ہیں جو یہ شو کر سکے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو آمنہ انصاری جو ہیں وہ پہلے الیکشن لڑ چکی ہیں, اور 2015 میں 2 اس پہ الیکشن لڑے ہیں, انہوں نے ووٹ بھی لیے. اور اب کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جو اس وقت ان کو سپورٹ کر رہی تھی اس وقت ان کے سپورٹ میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں بظاہر. ٹکٹ تحریک انصاف کسی کو دیتی ہے, اگر وہ دیتی ہے جناب آمنہ انصاری کو تو وہ کیا صورتحال ہوگی, اگر امان اللہ ٹکٹ لیتے ہیں تو وہ پھر کیا صورتحال ہے, ان کو وہ کیسے مینیج کریں گے, اگر حاجی جو ہے اقبال وہ ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں کیا صورتحال ہوگی. ذرا ہر ایک نے اپنا اپنا جو ہے وہ پورٹ فولیو بھی, اپنی اپنی جو پاورز ہیں وہ, اور ایک اسٹریٹجی بھی ان کی اپنی ساتھ کام کر رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ٹکٹ کی فائنل تقسیم تک کا جو معاملہ ہے اس تک ہمیں 2 حلقوں سے جو الیکشن لڑا تھا لاسٹ ٹائم اگر میں بتاؤں, اب صحافت حسین جو ہیں ان کا میں پریویس بتاؤں, انہوں نے PMLN کے سپورٹ کیا تھا. PMLN کے ٹوٹل سلطان علی گزشتہ جو الیکشن ہوا تھا اس میں ہم نے دیکھا تو 2 حلقوں سے الیکشن مطلب اس وقت لڑا تھا 15 میں, اور ایک 22 تھا اور 23 تھا. 2 حلقوں سے آمنہ انصاری نے الیکشن لڑا. 22 میں 1800 ووٹ لیا, 23 میں 5000 ووٹ لیا. لیکن اس میں کون کون سے لوگ اس وقت موجود تھے, ایک تو غلام علی حیدری پیپلز پارٹی سے, ٹھیک ہے, وہ الیکشن لڑ رہے تھے. امان اللہ نے ساتھ دیا, جو اس وقت امان اللہ نے ساتھ دیا, اس دفعہ وہ اپنا وہ کر رہے ہیں اپنا الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے وہ تگودو میں ہیں, اور وہ PTI کو یہ اس قرارداد بھی دے چکے ہیں. غلام علی حیدری پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں, یعنی پہلے انہوں نے سپورٹ کیا تھا آمنہ انصاری کو. میجر امین آمنہ انصاری کا بہنوئی ہیں, وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, بڑے قریبی یعنی تعلق ہیں. پھر صوفیہ امامیہ دونوں نے پریس کانفرنس کی, اور جو ہمارے پاس وہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا ابھی تک ہم مذہبی سپورٹ کسی کو بھی نہیں کر رہے, یعنی ابھی تک نہیں ہے. اب آنے والے وقتوں میں کیا کریں گے, ڈیفینیٹلی وہ پہلے وہ بھی اناؤنس نہیں کریں گے. تو جس کو ٹکٹ ملتا ہے اگر اس کو وہ سپورٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں جو بھی ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوتا ہے وہ آمنہ انصاری ہوتی ہیں, حاجی اقبال ہوتے ہیں یا امان اللہ ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ جاتا ہے. اب 2009 میں آمنہ انصاری, میجر امین, غلام علی حیدر, یہ تینوں PMLN میں PMLN کیو میں تھے,
اور 2009 میں غلام حسین، حاجی محمد اقبال، اسحاق شاکر، صحافت حسین پیپلز پارٹی میں تھے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور 2009 میں مفتی اعظم محمد اعظم محمد، یہ امان اللہ کے فادر بھی ہیں. یہ اکیلے امیدوار تھے اور ادھر یعنی کاف لیگ بھی تھی اور 4200 ووٹ لیے تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کی یعنی وہاں پر وفاق میں حکومت بھی تھی. یہ وہاں پر مسلم لیگ نون کا انہوں نے وہاں پہ الیکشن لڑا تھا. اور یہ امان اللہ اور اس کی، کیونکہ ان کے جو فادر تھے، ظاہر اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انہوں نے 95 ایئرس کی ایج اس وقت تھی اور وہ کورنگ کینڈیڈیٹ تھے. انہوں نے اتنا ووٹ بینک لیا تھا، لیکن وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ریلیجیس ووٹ بینک تھا. ان کے اچھے خاصے فالوورز ہیں وہاں پر، ان کو یعنی ایک بڑا قد کاٹ ان کا موجود ہے. اب اس حوالے سے جو ہے، کیا اس ووٹ بینک کا فائدہ ان کے بیٹے کو پہنچے گا؟ امان اللہ خان کس حد تک ان کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ آزاد حیثیت میں تحریک انصاف ٹکٹ دیتی ہے تو وہ ساری سپورٹ حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر وہ آمنہ انصاری ٹکٹ لے جاتی ہے یا حاجی اقبال لیتے ہیں، اس صورتحال میں وہ کیا حکمت عملی ہوگی. اگر آزاد حیثیت سے لوگ آئیں، ڈیفینیٹلی یہاں مشکلات ضرور ہیں تحریک انصاف کے لیے. تحریک انصاف کو بڑا سوچ سمجھ کے یہاں پر فیصلہ کرنا. اچھا، بظاہر تو جتنے بھی حلقوں سے ہمیں تحریک انصاف کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے، مشکلات بہرحال ان کے ساتھ اپنی جگہ پر موجود ہیں. حلقہ 23 گانچے 2 جو ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ امان اللہ جو کہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں، ثقافت علی جو کہ ضلع پریزیڈنٹ بھی ہیں، آمنہ انصاری جو کہ اگین اگر ہم بات کرتے چلیں تو پھر خواتین کے حوالے سے پی ٹی آئی کے معاملے میں بڑی ہمیں اسٹرانگ دکھائی دیتی ہیں. یہ تینوں اپنا اپنا پورٹ فولیو رکھتے ہیں. بالکل. اگر ہم بات کریں امان اللہ خان کی، تو ان کے فادر جیسے میں ذکر کیا کہ مفتی اعظم محمد عبداللہ، ان کا ایک 95 ایئرس کی ایج میں اگر وہ الیکشن جیت سکتے ہیں، یہ کورنگ کینڈیڈیٹ تھے اس وقت امان اللہ. اور امان اللہ اس وقت امان اللہ اس وقت اپنی جاب چھوڑ کے گیا تھا، تو شاید اس وقت 2-3 سال کی گیپ کی وجہ سے بات ہو رہی تھی کہ آپ اس سے پہلے الیکشن نہیں لڑ سکتے، ان کے اوپر ان کو نائل کروا دے دیا تھا. اس کے بعد آپ بات کریں حاجی اقبال، اس وقت وہ بھی ڈویژنل نائب صدر ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ مختلف پارٹیز میں رہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ. اس وقت ظاہر ہے وہ حاجی جو اقبال ہیں، ان کی اہلیہ اور گورنر کی اہلیہ جو ہے وہ آپس میں کزنز ہیں، تو یہ گورنر گروپ بھی وہاں پہ کوشش کرے گا کہ ان کو ٹکٹ ملے. آمنہ انصاری جو ہے وہ بھی اپنی ہیں، امان اللہ جو ہے وہ اپنی تقدم ہے. تو یہ اب 3-4 دنوں میں ہی کنفرم ہوگا کہ کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے، چونکہ وقت کی کمی رہتی ہے، ہمیں اپنے پروگرام کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. حلقہ 2 جو ہے اس کو میں ضرور یہاں پہ ٹچ کرنا چاہوں گی، چونکہ سابق وزیر اعلیٰ کا بھی حلقہ ہے، جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی جو ہے. میں حلقہ 2 سے پہلے اگر آپ مجھے کہیں تو حلقہ 24 جو ہے نا جی بی، بالکل وہ ہمارا رہ گیا، اس کو ہم نے ٹچ لازمی کرنا ہے، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. وہ اس کو آپ بریفلی ہمیں یہ بتا دیجئے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اس وقت کی. دیکھیں، بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ سید شمس الدین پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ابھی تک آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ظفر اقبال بلتی ہیں یہاں پر، یہ ابھی تک یہ کہا ہے. پھر انجینئر محمد اسماعیل ہیں پیپلز پارٹی کے، یہ 1994 سے ناقابل شکست رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسماعیل جو انجینئر محمد اسماعیل ہیں، ان کو قائل کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف میں آئیں اور ٹکٹ لیں اور الیکشن لڑیں. ان کا ذاتی ووٹ بینک بھی ہے، اور یہ مطلب 2015 کے الیکشن میں 13 ووٹوں سے یہ. اور ابھی کس پلیٹ فارم سے یہ؟ ابھی یہ ذرا پیپلز پارٹی میں ہیں، سید شمس الدین پی ٹی آئی سے ہیں. اور اگر سید شمس الدین ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، ظفر اقبال بلتی جو ہیں وہ اگر ان کو سپورٹ کرتے ہیں اچھی طریقے سے، پھر مقابلہ مطلب ٹف ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی کے اسماعیل ووٹ اچھا رکھتے ہیں، ووٹ بینک اچھا رکھتے ہیں. پی ایم ایل این کا جو شفیق ہیں، ان کے کیونکہ وفات کے بعد جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انجینئر جو محمد اسماعیل ہیں، انہوں نے حلف بھی اٹھایا تھا، یعنی یہ دوسرے نمبر پہ تھے 13 ووٹوں سے. تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ڈیورنگ یعنی اس وقت ابھی تک اسمبلی یعنی تھی گلگت بلتستان کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے پہلے کی بات کروں. تو انہوں نے حلف بھی اٹھایا، اور پھر پی ایم ایل این کے منظور حسین جو ہیں وہ بھی الیکشن لڑیں گے. تو لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، لیکن ایک یہ ہے کہ سید شمس الدین اور منظور حسین الگ ہی گروپ، ایک ہی گروپ میں پہلے تھے، اب ایک دوسرے کا ووٹ بینک کاٹیں گے اگر الگ الگ لڑیں گے. اس میں سید شمس الدین اگر ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، ظفر اقبال بلتی اور منظور حسین کو وہ قائل کر لیتے ہیں، تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی آتا ہے، تو پھر وہ سیٹ لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز وہاں پر جو اسماعیل ہیں، انجینئر محمد اسماعیل پیپلز پارٹی سے، اگر وہ جو ڈویژن برقرار رہا تحریک انصاف کا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ سیٹ نکال سکتے ہیں. اور اگر ان کو تحریک انصاف نے ٹکٹ دے دیا اور وہ پی ٹی آئی میں آ گئے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر آرام سے یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم بچپن میں یونٹی از دی بیسٹ پالیسی سنتے آئے ہیں، تحریک انصاف کو اس کی سب سے زیادہ
ہمیں ضرورت دکھائی پڑتی ہے ہر حلقے کے اندر ہی اس وقت. تحریک انصاف کیونکہ فرسٹ ٹائم حکومت بنانے جا رہی ہے تو اس کو یہ مسائل نہیں دیکھیں ایک اور چیز ہوتی ہے, ہم عمومی طور پر بڑے کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا بھی کہ جب بھی جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے صوبوں میں بڑا مضبوط اس کا رجحان ہوتا ہے اور امید بھی یہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ حکومت وہی بنائے گی. اس صورتحال میں اگر آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں وہاں پر جو اس وقت تقسیم پارٹیوں کی بھی دکھائی دے رہی ہے, لوگوں کی بھی دکھائی دے رہی ہے, امیدواران کی بھی دکھائی دے رہی ہے, اس صورتحال میں اگر یہ سپورٹ نہیں کرتے اور سیاسی وزڈم کے ساتھ نہیں چلتے تو بظاہر پی ٹی آئی کے اتنے اسٹرانگ چانسز نہیں بنتے ہوئے دکھائی دیتے جتنے کہ ہونے چاہیے. تو یہاں پر آپس میں ایک دوسرے سے خطرہ ان کو زیادہ ہے یہ, اور ابھی تک جو ٹکٹ کی تقسیم ہے اس پر بھی کافی لوگوں کا اعتراضات بھی ہیں کہ وفاق میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ وہاں صحیح فیصلے لینے میں نظر بھی آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو پہلے سے ان کے قریب تھے ان کو سپورٹ تو کیا جا رہا ہے, لیکن اب ان کو بھی گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ چل چکا ہے اور اب اسی لیے 3-4 الگ گروپ ہیں, ایک گروپ ایک سے سپورٹ کر رہا ہے, دوسرا دوسرے کو کر رہا ہے, اس لیے مشکلات ہیں اور یہ ڈیلے کا یہی تو ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہی اتنی دیر سے ہم آپ سے معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ ڈیلے کا ریزن کیا ہے, اور وہ خبر ہمارے سامنے جو وہ نکل کے آ رہی ہے کہ اندرونی سطح پر جو تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا کہ ذاتی نوازشیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی نظر کرم کس طرف ہے, تو اس کے بھی اثرات جو ہیں وہ ہمیں کئی سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے اوپر بھی دکھائی دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے تو ظاہر ہے کہ اندرونی معاملات میں ایسا معاملہ چل ہی رہا ہے. ہم اگر حلقہ 2 کی طرف اب واپس آ جاتے ہیں کیونکہ اگین ہمارے پاس وقت کی تھوڑی کمی ہے, انشاءاللہ جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں باقی حلقوں کے حوالے سے ہم اپنے آئندہ پروگرام میں وہ ڈسکس کریں گے. سابق وزیر اعلیٰ ان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً ظاہر ہے کہ ان کا ایک وقت رہا, بہت وقت گزرا وہاں پر, جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون نے چونکہ ان کے دور میں کافی فنڈنگ بھی لگی وہاں پر لگایا گیا اور اس پیسے کو جو ہے وہ لوگوں کی بہتری کے حوالے سے خرچ بھی کیا گیا اور دیگر اس سے جڑے ہوئے بھی اسپیکٹس ہمارے سامنے آئے. جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی تحریک انصاف کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلے فتح اللہ خان صاحب کے حوالے سے تو یقیناً وہ بھی یہاں پر ایک انتہائی مضبوط جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. اور پھر گلاب شاہ آصف, تیاریاں اس حلقے میں ہمیں خاصی عروج پر دکھائی دیتی ہیں, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں اس حلقے کے اندر؟ دیکھیں اس وقت گلگت بلتستان کا حلقہ 2 جو ہے, کیونکہ ابھی جو ایک ریسنٹلی ہمیں اتحاد نظر آ رہا ہے جس میں نے آپ کو کہا کہ حلقہ 1, 4, 5 اور 8, اس کے بعد اب ساری کی ساری نظر پی ٹی آئی کی حلقہ 2 اور 3 پہ ہے. حلقہ 1 تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کا اتحاد کی صورت میں چلا گیا, 5 اور 6 بھی 4 اور 5 بھی چلا جاتا ہے, تو پھر آپ کے پاس یہ 2 حلقے رہتے ہیں جس میں آپ نے فوکس کرنا ہے. ادروائز گلگت ڈویژن جو ہے یعنی ہنزا تک تو یہ آپ کا گلگت ڈویژن ہے, آگے پھر سکردو ڈویژن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو 6 سیٹیں ہیں اس میں یعنی ایک تو آپ کا ہے حلقہ 6 ہنزا, وہاں پر ہم نے جب ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ ایک ہنزا اتحاد سامنے آیا ہوا ہے ایک بہت بڑا, وہاں پہ کرنل عبید کو بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے. اگر کرنل عبید ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں اور اتحاد کو اگر کوئی شامل کریں گے ادروائز ان کے لیے مشکلات ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ 4 اور 5 جو ہیں وہ اتحاد کی صورت میں جو ہے نا وہ چلا جائے گا مذہبی جماعتوں کے پاس, حلقہ 1 بھی چلا جائے گا. 2-3 بڑی اہمیت کا عمل ہے. اب 2-3 میں کچھ ڈیولپمنٹ, ایک تو ہم نے یہ ہے کہ اس میں تقریباً جو ہے 34,225 ووٹ ٹوٹل ووٹ بینک ہے, ابھی بڑھے گا جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی وہ سامنے کریں گے. 18,000 پلس ووٹ یہاں پر اہل سنت ووٹ ہے, 18,000 پلس یعنی تقریباً یعنی اگر حلقہ 1 میں ہم بات کریں تو میکسیمم جو ووٹ بینک ہے وہ شیعہ ووٹ بینک ہے, یہاں پر اہل سنت ووٹ بینک ہے. اہل تشیع ووٹ بینک یہاں 12,000 پلس ہے اور اسماعیلی ووٹ 4,000 پلس ہے. اور اگر یہ 12,000 سے 13,000 14,000 بھی جا سکتا ہے اہل تشیع ووٹ, اور وہ دوسرا 18 والا 20 پلس جا سکتا ہے, اور یہی 5,000 اسماعیلی ووٹ بھی جا سکتا ہے. اب یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ 10 امیدوار اہل سنت سے ہیں حلقہ 2 میں. اب وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے میں بات کروں گا حافظ حفیظ الرحمان ہیں, مسلم لیگ نون کے یہ صدر بھی ہیں اور اہل سنت سے ان کا تعلق ہے, وزیر اعلیٰ بھی ہیں, بڑے حلقے میں کام کریں, بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ اس وقت ہیں, لیڈ کر رہے ہیں. یعنی اگر بات کریں تو اس وقت سب سے اہم لیڈر یہی نظر آ رہے ہیں حلقہ 2 میں. ان کی جو ہے وہ بیسیکلی کشمیری ہیں, یہ قوم. جمیل احمد ہے پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اہل سنت ہے, یہ بھی کشمیری ہیں. حبیب الرحمان ہے جماعت اسلامی سے, اہل سنت کے ہیں, جوٹیال سے ان کا تعلق ہے, یہ بھی کشمیری ہیں. اور حاجی ناصر جہان میر آزاد امیدوار ہیں, یہ بھی جگلوٹ سے ان کا تعلق ہے, یہ بھی کشمیری ہیں. اب یعنی یہ جو کیونکہ وہاں پہ ڈویژن ہے ہم دیکھ رہے ہیں, تو ڈیولپمنٹ کس طرح کی ہو رہی ہے, آئے روز مختلف طرح کی وہاں پر میٹنگز ہو رہی ہیں, اتحاد کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کیسے سیٹ نکالے جا سکتے. تحریک انصاف بھی اس میں زور لگا رہی ہے, نون لیگ کا تو ایک ہی امیدوار ہے. پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے لیے ہے کہ وہ کبھی دیکھتے ہیں کہ ہم اہل سنت کو دیں, کبھی دیکھتے ہیں ہم پیپلز, اگر ہم اہل تشیع کے کسی امیدوار کو لے کے آتے ہیں تو اس صورت میں کیسی ان کی اسٹرانگ ہو سکتی ہے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ اہل سنت بھی اور اہل تشیع کے جو لیڈرشپ ہے, جو وہاں پہ مذہبی اسکالرز ہیں, وہ کسی بھی طرف جھکاؤ یعنی کوئی بھی اعلان کریں گے تو اس کا ہوگا. تو فیل احمد خان ہے, یہ آزاد امیدوار ہے, اہل سنت ہیں, جگلوٹ سے ان کا تعلق ہے, ان کا قوم شین ہے.
فتح اللہ ہیں پی ٹی آئی سے، جگلوٹ سے ان کا ہے، اور یہ بھی یعنی کیونکہ باہر سے ان کو تصور کیا جاتا ہے۔ رضوان اللہ ہیں، آزاد امیدوار ہیں، یہ بھی جگلوٹ سے ہیں، قوم یشکن ہے ان کی۔ شبیر لون ہے، یہ بھی قوم کشمیری ہے، سب ڈویژن جگلوٹ سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی آزاد امیدوار ہیں نون لیگ کے پلیٹ فارم سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آزاد امیدوار ہیں اور کس حد تک وہ جاتے ہیں۔ رضوان اللہ ہیں، یہ بھی آزاد امیدوار ہیں۔ محمد شاہد ہیں، پی ٹی آئی سے، اہل سنت ہیں، جگلوٹ سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی قریبی جو یعنی ریلیٹیوز ہیں فتح اللہ کے۔ گلاب شاہ آصف ہیں، پی ٹی آئی سے ہیں، یہ اہل تشیع ہیں، گلگت اسکوائر سے ان کا تعلق ہے، قوم یشکن ہے ان کی۔ اجمل حسین ہے، پی ٹی آئی کے، یہ وہاں پر ایک پرائیویٹ اپنا انسٹیٹیوٹ بھی چلا رہے ہیں، اور یہ یہاں قوم یشکن سے ہے، ان کے اہل تشیع ہیں۔ یہ دو کینڈیڈیٹ جو ہیں یعنی گلاب شاہ آصف اور یعنی اجمل حسین، یہ ہیں بیسیکلی اہل تشیع فیملی سے، اور اہل سنت سے 10 امیدوار۔ اب 12,000 پلس ووٹ جو ہے وہ ہے اہل تشیع ووٹ یہاں پر، اور اگر اب تحریک انصاف کو یہ لگ رہا ہے کہ اتنے زیادہ اہل سنت ووٹ آ رہے ہیں، اور اگر کچھ اہل سنت ووٹ بھی وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ایک پورا سارا کا سارا جو اہل تشیع ووٹ ہے وہ اگر اب کسی بھی ان کے پاس امیدوار کے پاس جاتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ یہاں پہ ٹوسٹ ہو سکتا ہے، یہاں پہ ٹوسٹ ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کینڈیڈیٹ میں سے دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی گلاب شاہ آصف جو ہیں وہ تھوڑا مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، پرانا ایک جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا بہت بڑا تعلق ہے، یعنی ایک ورکر سیاسی ان کا ایک پورٹ فولیو ہے۔ اجمل حسین ظاہر ہے یہ ابھی آئے ہیں ریسنٹلی تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس طریقے سے ان کی وہ ورکنگ نہیں ہو سکتی۔ اینی ہو یہ صورتحال ہے کہ اس حلقے میں ایک مزید نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ کیا ہے اس پہ کل پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ باتیں ہو رہی تھیں، کیونکہ ہم نے دیکھا صابر حسین سمیت تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ اہل سنت، اور اچھا حلقے بھی یہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں، حلقہ 1 جو ہے وہ میکسیمم ووٹ اہل تشیع ووٹ ہے، حلقہ 2 میں میکسیمم ووٹ اہل سنت ووٹ ہے، اور حلقہ 3 میں اچھا خاصا ووٹ جو ہے وہ اہل تشیع اور اسماعیلی فقہ کا بہت بڑا ووٹ ہے۔ تو حلقہ 2 میں اگر 10 کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں اہل سنت کے، کم از کم 7-8 بھی لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو اگر 20,000 ووٹ بھی ہے تو ڈیفینیٹلی کتنا ووٹ ان کو جائے گا۔ پھر 12,000 جو ووٹ ہے اگر اہل تشیع کا، اور وہ ایک ہی کسی بندے کو جاتا ہے، اور اگر 10,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہوتا ہے، وہ 12,000 میں سے 8,000 ووٹ بھی لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، 50% 6,000 ووٹ لینے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو ایک بہت بڑا مارجن جو ہے وہ ایج ملتا ہے۔ اس پہ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ آپ سے یہ شیئر کروں۔ بہت شکریہ، بہت اہم انفارمیشن ہے جو آپ نے ہمارے ساتھ شامل رکھی، اور انشاءاللہ ہم آپ کو پھر بھی فیوچر میں بھی دعوت دیتے رہیں گے اور زحمت دیں گے۔ یہ تھا ہمارا ناظرین آج کا پروگرام گلگت بلتستان کے آئندہ انتخابات کے حوالے سے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ اسمبلی صدر مملکت کے پاس ہے، اور جیسے اپروو ہوتی ہے تو 24 تاریخ کو جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ الیکشن کا جو شیڈول ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ 15 نومبر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات ہوں گے، لیکن اس سے پہلے جو حلقوں کی صورتحال ہے، جو امیدواران کی صورتحال ہے، جو ٹکٹ تقسیم کا معاملہ ہے، اس پر ہم نے بات کی۔ جیسے یہ صورتحال فائنل ہوتی ہے، فائنل امیدواروں کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہم آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے، اور کچھ حلقوں کی آج ہم نے بات کی جیسے کہ ضلع گانچے کی، مزید جو علاقے ہیں ان کے حوالے سے ہم آئندہ پروگرام میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، سنتے رہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔